الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله مطمئن على كل حال، ہر حال میں مومن بندہ مسلمان وہ اطمینان کی حالت میں رہتا ہے۔ ہر حال یعنی کہ اس وقت میں اپنے آپ سے خود معلوم کروں، خود پوچھوں کہ میری حالت اور کیفیت اس وقت کیا ہے۔ اگر میں پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں اور گھبراہٹ میں ہوں، گھرا ہوا ہوں تکالیف میں، مصائب میں، اور کسی حال مجھے سکون نہیں مل رہا، چین حاصل نہیں ہو رہا، بے سکونی ہے، بے چینی لگی ہوئی ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ راضی نہیں ہو رہا اس بات پر کہ جو کچھ مجھے اللہ کی جانب سے حاصل ہے، ملا ہوا ہے، اس وقت میں اس پر مطمئن ہو جاؤں۔ پریشانی کے گن گا رہے، جدھر جس کے ساتھ بیٹھا ہے تو ہر وقت جو ہے دکھڑے سنا رہے لوگوں کو، یہ بھی عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے جو خطرے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیف میں ہوتے تھے، آپ اپنی تکلیف کو اکثر ظاہر نہیں فرماتے تھے، چھپا لیتے تھے۔ اگر سامنے والا ظاہر کرتا تھا تو پھر آپ کچھ تھوڑا سا ظاہر فرماتے تھے۔ اکثر ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، اللہ والے، نیک لوگ اور صحبت اختیار کیے ہوئے لوگ بھی نا اپنی سخت سے سخت تکلیف کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب بہت مجبوری ہو جاتی ہے نا پھر وہ کچھ کہتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ نے کتنے عرصے دراز تک آپ کو خطرناک بیماری میں رکھا، جسم پہ پھوڑے اور اس سے جو ہے وہ پیپ اور پانی بہتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے نا اس حال میں بھی شکر ادا کیا۔ فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ تو ہر حال میں، مستقبل میں نہیں جو آنے والا ہے، ماضی کی بات نہیں ہو رہی، یا اللہ میں ہر حال میں، حال تو ابھی ہے، ابھی میں جیسا ہوں نا میں اس حال میں آپ سے خوش ہوں۔ آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے، جو بھی میرے پاس ہے، بس اس کیفیت میں، اس حالات میں، ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام نعمتوں کے ساتھ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو جائے نا، اسی کو اطمینان کہا جاتا ہے۔ مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ کی رضا کے ساتھ نا، مرضی کے ساتھ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اب تمہارا اگلا ٹھکانہ کیا ہے؟ اطمینان مل جانے کے بعد اب تمہارا رب سامنے ہوگا۔ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ، اگلا قدم یہ ہوگا کہ تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو نیک بندوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر اگلا ہی قدم جنت میں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ جس شعبے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، جدھر بھی ہم لگے ہوئے،
مطمئن ہو جائیں اللہ کی روزی پہ, اللہ کی دین پر ہم راضی ہو جائیں, کسی قسم کی ناشکری کے الفاظ نہ کہیں, بس یہ اطمینان ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ والے نا سخت سے سخت تکلیف میں, ایک بہت بڑے بزرگ ہستی ہیں, ان کا مجھے واقعہ یاد آ گیا, تھوڑا سا ہنسمکھ واقعہ بھی ہے, سنا دیتا ہوں, پھر وظیفے کی بات کرتے ہیں, دعا. تو ان کے پاس نا بہت سخت تکلیف تھی اور بیماری بڑی سخت تھی, لوگ آ رہے تھے, مل رہے تھے. تو حضرت, ظاہر بیمار آدمی اس کو زیادہ دیر تنگ نہیں کرنا چاہیے, تو ایک صاحب آ کے وہ بیٹھ ہی گئے اور وہ ہل ہی نہیں رہتے, باقی پھر لوگ آ رہے ہیں, مل کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر ان کو کہا کہ حضرت میں مطلب دروازہ بند کر دوں کیونکہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں نا آپ کو. تو انہوں نے کہا وہاں ضرور کنڈی لگا دیں, لیکن اندر سے نہیں, باہر سے. کیونکہ اب کھلم کھلا تو وہ نہیں بول سکتے تھے کہ بھائی تم میری جان چھوڑو, میری طبیعت خراب ہے, مجھے اکیلے چھوڑ دو تھوڑا سا. بعض دفعہ انسان ہوتا ہے کراہتا بھی ہے اکیلے میں, وہ اللہ سے کہہ لیتا ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں کہہ پاتا. تو انہوں نے نا یوں ہی کہا کہ بالکل دروازہ بند کر دیں لیکن باہر سے, تاکہ جو ہے نا میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے. بہرحال کل کے وظیفے میں ایک تصحیح بھی ہے, اور اسی کی طرح ایک اور وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی بڑی جو 7 بیماریاں ہیں نا اس کا علاج ہے. اگر کسی کو نہیں لگی, ہر فرض نماز کے بعد, خصوصاً فجر کی نماز کے بعد جو اس وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, اسی انداز میں پڑھے, تو حدیث میں آیا کہ اس کو یہ بیماریاں نہیں لگیں گی. اور جس کو لگ گئی وہ پڑھنا شروع کر دے پابندی سے, خصوصاً فجر میں, تو اس کی بیماریاں آہستہ آہستہ اسی سے ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ, ابدی طور پر ساری زندگی. تو وہ الفاظ میں حدیث میں یہ بھی آتے ہیں, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ, سبحان لفظ تو بہت آسان ہے, اللہ کا لفظ بہت آسان ہے. سبحان اللہ العظیم, اللہ العظیم, اللہ عظیم, اللہ بہت بڑے پاکیزہ ہیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بندہ اس کو 7 بار خصوصاً فجر کے فرض کے بعد پڑھ لیا کرے, اور ہر فرض کے بعد بھی اہتمام کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو میجر امراض ہیں نا, بڑے بڑے خطرناک, جس میں ہم خود جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس میں فالج کا مرض بہت خطرناک ہے, دل کے دورے کا مرض یہ بہت خطرناک ہے, دل کی بیماریوں کا. اسی طرح خون کے کینسر کا مرض یہ بہت خطرناک ہے, اور برس بھی اس زمانے میں بہت ہوتا تھا, عام تھا, تو وہ بھی اس میں گنوایا انہوں نے. پھر ہمارے زمانے میں یہ مٹھاس کا جو شوگر ہو جانا, بلڈ پریشر ہو جانا, ہڈیوں کا جو جوائنٹس ہوتے ہیں, یہ جسم کے جو اعضاء کی ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر تکلیف کا ہونا, تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سب کے مرض کا علاج ہمیں دیا ہوا ہے. یہ دعائیں ہیں, اگر ہم بچپن سے والدین عادت ڈال دیں نا ان دعاؤں کے پڑھنے کی, تو یہ بیماریاں تو بہت دور کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے محفوظ فرماتے ہیں ان وظائف کے ذریعے, اور بہت سے اللہ والے ان کا اہتمام کرتے ہیں, اور وہ الحمدللہ بالکل تندرست نظر آتے ہیں, چست و چابند ہوتے ہیں, اور اسی حال میں جو ہے نا 100 کی سال کی عمر کراس بھی کرتے ہیں, اور تندرستی میں ہی دنیا سے جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 7 بار پڑھنا ہے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو میں نے کل بتایا تھا, بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس میں بھی یہ لفظ جوڑ دیں آخر میں, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.